بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اپنی ایک نثری نظم پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے گھر ایک جنت ہے۔ یہ نظم ان ٹوٹتے دلوں اور ٹوٹتے گھروں کے نام ہے جن کے مکین اپنی ناقابت اندیشی سے ایک جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور اپنے ایک لمحے کے فیصلے کے تحت تمام عمر اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام میں طلاق کی اجازت عطا فرماتے ہوئے بھی اس عمل کو ناپسند فرمایا ہے۔ میں یہ نظم آپ کے سامنے اس دعا کے ساتھ پیش کر رہی ہوں کہ میری آواز جہاں تک جائے، جہاں تک پہنچے، ہزاروں لاکھوں ٹوٹتے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور بکھرتے ہوئے گھروں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو، آمین۔ نظم پیش خدمت ہے۔ گھر ایک جنت ہے، گھر ایک جنت ہے، نہ قدری نہ کرو، نہ تم اپنی بیوی کی، نہ تم اپنے شوہر کی۔ یہی ناقدری تمہاری راہ میں کانٹے اگائے گی، یہی ناقدری تمہارے گھر کو دوزخ بنائے گی، یہی ناقدری تمہیں طلاق کی لعنت پہ اکسائے گی، یہی ناقدری تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ ناقدری نہ کرو، نہ تم اپنے شوہر کی، نہ تم اپنی بیوی کی۔ یہ دیکھو تمہارے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے، یہ دیکھو ان معصوم جانوں کو تمہاری توجہ کی چاہت ہے، یہ دیکھو تمہارے بچے کس قدر اداس رہتے ہیں، پریشان ذہن و دل لیے آس پاس رہتے ہیں۔ اسی ناقدری کے باعث وہ بربادی کے راستوں پہ جاتے ہیں، اسی ناقدری کے تحت وہ کفر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ناقدری نہ کرو، نہ تم اپنے شوہر کی، نہ تم اپنی بیوی کی۔ نہ بھولو کہ نکاح ایک پاکیزہ فریضہ ہے، نہ بھولو کہ گواہوں کے درمیان تم نے رشتہ جوڑا ہے، نہ بھولو کہ تمہارے عہد و پیما پہ فرشتوں کا سایہ ہے، نہ بھولو کہ تمہارا جوڑا آسمان سے بن کے آیا ہے۔ تو کیوں تم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ تو کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناشاد کرتے ہو؟ روز محشر جب حساب ہوگا
تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ میزان حق پہ ہر عمل تولا جائے گا تو تمہارا کیا بن پائے گا؟ ظلم کی کوئی معافی نہیں ہوتی، ستم کی کوئی تلافی نہیں ہوتی۔ ناقدری نہ کرو، نہ تم اپنے شوہر کی، نہ تم اپنی بیوی کی۔ یہ جانو کہ الفاظوں میں دھار ہوتی ہے، یہ بھی تیز مانند تیغ و تلوار ہوتی ہے۔ تم اپنے تیر و نشتر سے ایک دوسرے کو کیوں پھیرتے ہو؟ ذہن و دل بڑی نازک شے ہے، انہیں کیوں چھیدتے ہو؟ کس قدر روح فرسا ہے یہ منظر، کس قدر روح فرسا ہے یہ منظر۔ بیگم لیٹ گئیں اٹواٹی کھٹواٹی لے کر، شوہر نکل گئے گھر سے بگڑ کر۔ بچے حیران ہیں کہ کس کے پوچھے آنسو، کس کو لائیں منا کر۔ کون صحیح کون غلط، کون ہے ناحق کون ہے حق پر۔ کھایا نہ پیا سارا وقت اسی فکر میں گزر گیا۔ زندگی کا ایک خوبصورت دن تلخیوں کی نظر گیا۔ کچھ دنوں گھر میں سناٹا رہا، پھر اچانک لڑائی کا بگل بج گیا۔ شکوے شکایتوں کی فوج آ کر ڈٹ گئی، زندگی پھر ٹریک سے ہٹ گئی۔ بات رائی جتنی تھی پہاڑ بن گئی، آواز بڑھتے بڑھتے دہاڑ بن گئی۔ فسادوں سے شروع ہو کر فساد پر ختم بات ہوئی۔ دن میں بادل گرجے راتوں میں برسات ہوئی۔ زیادتی جس نے کی وہ پچھتایا نہیں، اپنے کیے پہ شرمایا نہیں۔ جو رشتوں کے تقاضوں کو نہیں مانتے وہ سر دھن کے روتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اپنا دامن دل آنسوؤں سے بھگوتے ہیں۔ جس گھر میں بیوی نہیں رہتی نیستی برستی ہے، جس گھر میں شوہر نہیں رہتا اس گھر کی چھت ٹپکتی ہے۔ گر ہو مسئلہ شک و شبہات کا درپیش تو تحمل تصدیق و تحقیق سے کام لو۔ بند آنکھوں سے نہ کسی کو الزام دو۔ تہمت کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جس کے ارد گرد آتش جہنم حائل ہے۔ گر ہو ڈر کسی ساتھی کے بھٹک جانے کا تو بہتر طریقہ ہے اسے چراغ دین دکھانے کا۔ یہ جو ہوتے ہیں جادو ٹونے جنتر منتر، ہوتے سب ہیں برحق پر ہوتے ہیں شیطان کے گھر۔ جو ان کی طرف جھک جائے گا دوزخ میں ٹھکانہ پائے گا۔ ناقدری نہ کرو، نہ تم اپنے شوہر کی نہ تم اپنی بیوی کی۔ تمہیں چاہیے کہ صراط مستقیم کو پکڑو، زیست کا فلسفہ سمجھو، مقصد عظیم کو پکڑو۔ بتنگڑ نہ بناؤ، چھوٹی باتوں میں درگزر سیکھو۔ یہ ہنر سیکھو، یہ ہنر سیکھو، یہ ہنر سیکھو۔ توکل پر رکھو نظر، قناعت پہ صبر سیکھو، صبر سیکھو، صبر سیکھو۔ تم اپنی آنکھوں سے نفرت کے شعلے بجھا لو، تم اپنے ماتھے سے تنفر کی لکیریں مٹا لو۔ تم دونوں خود کو انا کے گھیرے سے باہر نکالو۔ تم اپنی بیوی کی مصروفیات کو آنکتے نہیں ہو، تم اپنی بیوی کی مصروفیات کو آنکتے نہیں ہو، تم اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو مانتی نہیں ہو۔ یہی ہٹ دھرمی پرت در پرت نفرتیں بن کے چھائے گی، یہی ناقدری دونوں دلوں کو پتھر بنائے گی۔ ناقدری نہ کرو، نہ تم اپنے شوہر کی نہ تم اپنی بیوی کی۔ اسی ناقدری کے باعث تمہارا عمل عدل سے عاری ہے، اور جو عمل عدل سے عاری ہے وہ گناہوں سے بھاری ہے۔ ہر مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا،
गर तुम्हारी समझ में ये आ जाएगा कि ये दुनिया बस एक सराय फानी है, जिंदगी इसमें एक 4 रोजा कहानी है। तुम अपनी चाहत का मरकज अपनी बीवी को बना लो, तुम अपने शौहर की इताअत के जेवरों से खुद को सजा लो। यकीन जानो ये नुस्खा आसमानी है, फलाह इसमें फर्द की है, बका खानदानी है। इसी नुस्खे से बनती है तुम्हारी अपनी जन्नत, इसी नुस्खे में पोशीदा है दोनों आलम की राहत। जिंदगी का मसला है, इसे यूं हल कर लो, जिंदगी का मसला है, इसे यूं हल कर लो, बढ़ के माफी तलाफी में खुद पहल कर लो। करके तौबा अपने चमन में लौट आओ, मोहब्बत के नगमे सुनो, प्यार के गीत सुनाओ। इस चमन का हर परिंदा खुशी से चहचहाएगा, बहारों का एक मेला फिर तुम्हारे आंगन में उतर आएगा। जहां पासदारी होती है वहां रहमत बरसती है, वरना जिंदगी हर खुशी को तरसती है। ना कदरी ना करो, न तुम अपने शौहर की, न तुम अपनी बीवी की। घर एक जन्नत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।